قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، بخشوں والا مہینہ رخصت ہو گیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا لا تعداد ان گنت بار شکر ہے کہ اس نے نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائی، قرآن پڑھا، سنا، سنایا، اذکار کیے، دعائیں مانگی، ماشاءاللہ مسجدیں لبریز تھیں۔ چلیں اب وہ کچھ لوگ کہہ رہے، اعتراض کر رہے ہیں، وہ جی مہمان چلے گئے ہیں تو بس گھر والے ہی رہ گئے ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، مہمان آندے جاندے رہندے نے، لیکن رمضان کے اندر آپ نے دیکھا کہ مسجدوں میں جگہ نہیں مل رہی تھی۔ الحمدللہ، مومن کو نیکی کرنے کے بعد خوشی حاصل ہونا یہ ایک فطری سی بات ہے۔ نماز پڑھی ہے، سکون ملتا ہے، الحمدللہ، اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ روزے رکھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ نے توفیق دی تھی، سارے روزے رکھے ہیں۔ ابھی رات کو مجھے ایک بزرگ ملے، ماشاءاللہ کافی لمبی عمر ہے، ابھی رمضان کے آخر میں اچانک ہی ان کے عمرے کا ٹکٹ نکل آیا۔ ماشاءاللہ، دنیا میں ابھی ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ بھتیجوں نے فون کیا، تایا ابو پاسپورٹ کا لو تو تیاری کرو تو عمرہ کرائیے، بیٹھے بیٹھے ہی بھتیجے نے پتہ نہیں کی خیال آیا اور تایا جی کو عمرہ کرا دیا۔ وہ رات کو عمرے پر آئے، کہنے لگے طبیعت تھوڑی ٹھنڈی مٹھی تھی پر اتھے جا کے تو میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ، میں کہا پھر تھکے تو نہیں؟ آنے نہیں تھکے نہیں، لیکن سفر بڑا بن جاندہ ہے، تھوڑی بہت تو پھر ہو ہی جاندی، لیکن میں الحمدللہ روزے بھی سارے رکھے ہیں۔ ماشاءاللہ، روزے بھی سارے رکھے ہیں، بڑھاپے میں عمرہ بھی کیا ہے اور چل پھر کے کیا ہے، ویل چیئر پہ نہیں۔ تو مومن کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب کی اطاعت کی ہے، فرمانبرداری کی ہے، رب کا حکم مان لیا ہے، کوئی نیکی کما لی ہے۔ فطری خوشی ہونا کوئی حرج نہیں ہے، خوش ہو جائیں، ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے رمضان کے فوراً بعد عید الفطر رکھی کہ تم خوشی مناؤ اور آج کے دن روزہ بھی نہیں رکھنا، کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، رحمتوں والا مہینہ دیا، تم نے رج کے عبادت کی، تو اب خوشی منا لو۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خوشی کو تا دیر باقی رکھے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ لیکن جو فکر کرنے کی بات ہے وہ ہے دعا کہ اللہ ہماری ان نیکیوں کو ضائع نہ ہونے دینا، اللہ ان کو قبول فرما لینا۔ یہ فکر کرنا ضروری ہے۔ خوش ہونا اپنی جگہ، لیکن خوش ہوتے ہو تو ایویں نہ ہو جائے کہ بس مسجدیں خالی ہو جائیں اور بس پھر اگلے رمضان ملیں گے انشاءاللہ زندگی رہی دے۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مسجدوں میں آتے جاتے رہیں، اللہ کے گھروں کو باز رکھیں، اللہ آپ کے گھروں کو باز رکھے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے ٹائم نکال لے، املأ قلبک غنا واسد فقرک، تیرے فقر و فاقے کو میں پورا کر دوں گا اور تیرے دل کو بھی غنی کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالا، کہنے جی ٹائم ملتا ہی نہیں، سر کھرکنوں بھی ٹائم نہیں، اذان کدوں ہوئی ہے پتہ ہی نہیں چلیا، نماز لنگ گئی کوئی پتہ نہیں، کوئی ہوش نہیں، شام ہوئی تو ہو میری زور بھی رہ گئی، میری اثر بھی رہ گئی، میری مغرب بھی رہ گئی، چلو ہن عشاء دے نال ہی ساریاں قضا کراں گا۔ اللہ کہتے ہیں اگر تو نے میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالا، لم اسد فقرک واملأ یدیک شغلا، تو کہتا ہے مجھے کاموں سے فرصت نہیں، اللہ کہتا ہے میں تیرے ہاتھوں میں اتنے کام دے دوں گا کہ تو اتنا مصروف ہو جائے گا کہ گھر دی بھی خبر نہیں، اپنی بھی خبر بھول جائے گا، اور تیرا فقر و فاقہ بھی دور کوئی نہیں ہونا، بھوکا ہی رہنا ہے تو۔ نیت بندے کی بھوکی ہو جائے تو پھر وہ راجدہ نہیں پاویں ارب پتی ہوئے۔ تو اللہ دل کو غنی کر دے تو پھر ہی بندہ رجتا ہے۔ تو اس لیے عبادت پر خوش ضرور ہوں، لیکن عبادت کی فکر بھی کریں کہ اللہ قبول بھی ساتھ ساتھ فرماتا جائے۔
اللہ اپنے نامہ اعمال کے اندر ان کو پکا کر لے، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت کی تفسیر پوچھی۔ تفسیر کیا ہے؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ کے رسول اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ عمل کرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے بہت ڈرتے ہیں۔ کیا اس سے مراد چور ہے؟ اس سے مراد شرابی ہے؟ یا اس سے مراد کوئی اور گناہ کرنے والا ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد ڈرنے لگ جاتا ہے کہ نہیں میں تو اپنے رب کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، بگڑے گا کی؟ آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر صدیق کی لخت جگر، اس سے مراد چور نہیں ہے، شرابی نہیں ہے، اس سے مراد نمازی ہے، تہجد گزار ہے، روزے رکھنے والا ہے، حج کرنے والا ہے، جو ساری نیکیاں کرنے کے بعد ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میرے رب نے ابھی قبول بھی کی ہے کہ نہیں، کہیں معاملہ پینڈنگ میں نہ پڑا ہو۔ تو اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے، گھبراتے رہنا چاہیے کہ اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ علامہ سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کرتا وہ تو چلو چھوڑو نا، اس کا تو کھاتا ہی گول ہے۔ جو گناہ پر گناہ کر رہا ہے، رمضان آنے کے باوجود بھی اس کو فکر نہیں تھی کہ نماز پڑھنے کی، اس کو نئی توفیق ملی روزہ رکھنے کی، اس کو عید کی نماز بھی قضا ہو گئی، وہ مجھے پتہ نہیں لگا، ٹائم دے نہیں پتہ چلیا، وہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھ سکا۔ اس کو تو چھوڑو، اس کو تو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں فکر مندی تو اس کو کرنی چاہیے جو نیکیاں کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں 4 شرطیں لگا دی ہیں۔ نیک عمل کرنے کے بعد بھی اللہ نے 4 شرطیں لگا دی ہیں۔ پہلی شرط کہ اللہ نیکیاں بھی پرہیزگاروں کی قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ رمضان المبارک کا مقصد بھی یہ تھا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو پرہیزگار بنو گے تو نیکیاں قبول ہوں گی، اگر پرہیزگار نہیں تو نیکیاں بھی پتہ نہیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں۔ دوسری شرط اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ ہم ترجمہ کرتے وقت کر دیتے ہیں کہ جس نے ایک نیکی کی اس کو 10 گنا ملے گا، نیکی کی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو نیکی لے کر آیا میرے پاس، کل قیامت والے دن نامہ مال میں وہ موجود ہوئی، اگر یہی کینسل کرا لی، ڈیلیٹ ہوگی فائل، گئی گل۔ نیکی وہاں تک پہنچانی ہے جب نامہ مال تلنے لگے تو رجسٹر میں موجود ہو، فائل ڈیلیٹ نہ ہو چکی ہو، اس کو 10 گنا ملے گا۔ اور تیسری شرط ان سب سے سخت ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ کہتا ہے جو عمل خالص میرے لیے کر کے آؤ گے قبول وہی ہوگا۔ جس میں رتی برابر بھی آ گیا ملاوٹ کہ تھوڑا سا لوگ بھی خوش ہو جائیں، فلاں بھی دیکھ لے کہ آج کل میں تو بس مسجد دے گیڑے کڑنا، وہ کم شم آج کل چھڑیا ہے، آج کل نمازاں روزے، آج کل تہجد گزاری ہے، تھوڑا سا بھی آ گیا تو اللہ کل قیامت والے دن اعلان کریں گے جس نے جس کو دکھانے کے لیے عبادت کی تھی اس کے پاس چلا جائے اور اس سے جا کر بدلہ لے لے، اس سے جزا لے لے، اس سے جنت لے لے، میرے لیے یہ کیا نہیں تھا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اور چوتھی شرط یہ کیا عمل تو کیا، نمازیں پڑھی ہیں ٹکا کے، کیا سنت کے مطابق بھی پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں سنت کے مطابق رکھے ہیں، اذکار کیے ہیں کون سے، اے بھی ذکر ہی ہے، اور لوگ پورے پورے دن لگا رہے ہیں، راتیں لگا رہے ہیں، کیا ذکر بھی سنت کے مطابق کیا ہے کہ نہیں؟ ذکر بھی اپنے پاس سے بنائے ہوئے من گڑت، توفیق ہی نہیں ہے سنت کو ڈھونڈنے کی۔ تو 4 شرطیں ہوں گی تو عمل قبول ہوگا، وگرنہ برے حال ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں جس نے جنت لینی ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جس نے بھی اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھا ہوا ہے، جنت لینے کی امید لگائے بیٹھا ہے، وہ نیک عمل کرتا رہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے، ملاوٹ نہیں کرنی۔ بے ایمانی دنیا میں تم چلا لیتے ہو،
اللہ کے معاملے میں رتی برابر بھی ملاوٹ نہیں چلنے والی. ابھی میں آج رستے میں آتا وہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بھائی نے اللہ کی قسمیں کھا کر گھی بیچا. دیسی گھی ہے جی, اللہ کی قسم خالص دیسی گھی. اب وہ بدقسمتی سے خرید اس نے لیا جن کے اپنے گھر میں کبھی بھینسیں تھیں. اس نے ڈبہ کھولتے کہا نہیں یہ نہیں دیسی گھی. روٹی پکائی, روٹی کو لگایا, ان کا نہیں یہ دیسی گھی نہیں ہو سکتا. اب اس اللہ کی قسمیں کھانے والے کو فون کیا, میسج کیا کہ بھائی جان کیوں نہیں ہے گا, تہاڈی مہربانی واپس لے لو. اب اس نے اس میں بھی اپنی توہین سمجھی. 2 سال ہو گئے ہیں پڑا ہوا نہیں لیا جاتا واپس. کہنا نہیں خالص ہے کھاؤ. تو اس طرح ملاوٹ دنیا میں تم کر رہے ہو, دنیا میں بھی پکڑی جاتی ہے, اور اللہ کے معاملے میں تو ملاوٹ بالکل چلنی نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے اعمال کی فکر کر لیں. اپنے اعمال کرنے کے بعد اللہ سے قبول کی فکر کریں. اور قبولیت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ رمضان کے بعد بھی توفیق دے. نماز پہلے پڑھنی شروع کی ہے رمضان میں, تو بعد میں بھی پڑھنے کی توفیق ملے. روزے رکھے, نفلی روزے رکھنے کو دل کرے. قرآن رمضان میں پڑھا ہے, بعد میں بھی پڑھنے کو دل کرے. اذکار کیے رمضان میں, رمضان کے بعد بھی دل کرے. اور اگر بھاگ گیا تو ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات لکھی. انہوں نے کہا اگر فوجی ٹریننگ کرائے نا, اپنے فوجیوں کو ٹریننگ کرانے کے بعد میڈل شیڈل پوا دیتے, تو اس کے بعد فوجی بھاگ جائے, بھجن دیں نے. ہاں جی بھجن دین گے, پھر بھجن نہیں دیں سائی. تو وہ اگر بھاگ جائے تو اس کی ٹریننگ کا فائدہ. انڈیا کے ساتھ جنگ لگی اور فوجی صاحب کہنے جی میں تو چھٹی تے ہوں, کوئی فائدہ نہیں اس کی ٹریننگ کا. تو 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھے, نمازیں پڑھی, قرآن پڑھا, اذکار کیے, اور عید کی نماز پڑھتے ہی سب چھٹی. تو اس کی حالت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا. ایک مائی تھی پرانی, چرخے کے ساتھ وہ دھاگا بنانے والی. شام تک دھاگا بناتی رہی. شام کو جب دھاگا کافی سارا بن گیا تو کینچی نے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. غصہ آ گیا. تو اللہ کہتا ہے اس مائی کی طرح نہ ہو جو سارا دن محنت کرتی ہے اور شام کے ٹائم اسی محنت پر پانی پھیر دے. تو پورا مہینہ محنت کرنے کے بعد اینڈ پر جا کر اپنی محنت کو ضائع نہ کریں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے, اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت فی الرشد. اے اللہ دین اسلام پر قائم دائم رکھنا, اللہ کہیں میں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں. اللہ جو نیکی کی توفیق دے اس پر پکا بھی رکھنا. یہ دعا کیا کریں. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت فی الرشد. اللہ دین پر پکا رکھنا, ثابت قدمی دینا. اللہ ساری زندگی تیرے دین پر چلتے چلتے گزر جائے, پھر مزہ ہے. کہیں وہ نہ ہو کہ ساری جوانی باتیں کی اور بڑھاپے میں بندہ ادھر ادھر لینڈ تے ہٹ جائے. تو اللہ سے نیکی کی توفیق مانگیں, اللہ سے استقامت مانگیں. اللہ کے نبی جن کے مقام اور محال جنت میں بہت اونچے بن چکے ہیں, کیا ان کو بھی کوئی فکر ہو سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں, ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی. اللہ میری دعا قبول کر لے. ابراہیم علیہ السلام جیسا خلیل اللہ مجھے بھی نماز کا پکا بنا دے اور میری اولاد کو بھی, اور ساتھ گزارش بھی اللہ میری دعا کو قبول بھی کر لے. یہی نہیں ہے کہ دعاواں منگیاں بڑیاں ہو گئی ہونی نے قبول, بات ٹھیک ہے, فکر لے گئی, فکر نہیں ہے. اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا بکرے کا ذبح کرتے وقت دعا کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد ثم ضحى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی جانور چھری پھیرتے ہوئے کہتے تھے اللہ اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما لے. قبولیت کی دعا ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. اسی لیے سلف صالحین جب اس آیت پر آتے سورہ بقرہ کی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں بنا رہے ہیں اور سار کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تو زاروں قطار رونے لگ جاتے.
शागिर्द पूछते उस्ताद जी किस गल तो रो रहे हो? वो कहने लगे देखो अल्लाह का नबी, अल्लाह का खलील, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का घर बना रहा और साथ रो रो के दुआएं कर रहा है कि अल्लाह कबूल कर ले। क्या खलीलुल्लाह को भी फिक्र थी कि मेरी दुआ कबूल नहीं होगी? इसलिए कबूलियत की दुआ हर टाइम करते रहें। इतनी फिक्र करें जितनी उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को थी। उमर फारूक को जानते हैं ना, कौन है? आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं जन्नत में गया, मेराज की रात सैर कर रहा था तो मैंने एक बड़ा खूबसूरत माल देखा, बड़ा ही शानदार। तो मैंने पूछा कि ये किसका माल है? मेरा है तो मैं अंदर जाकर देख लूं? जिब्राइल ने कहा नहीं जी आपका नहीं है, आप नहीं जा सकते। मैंने पूछा किसका है? बताया कि ये आपकी उम्मतियों में से किसी एक उम्मती का। इतना खूबसूरत माल, इतना बड़ा माल मेरे उम्मती का है? हाँ जी अल्लाह के नबी आपके उम्मती का है। पूछा किसका है? बताया कि ये उमर बिन खत्ताब का है रज़ी अल्लाह अन्हु। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उमर तेरी गैरत याद आ गई कि तेरे घर में बगैर इजाजत के मैं दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए मैं बाहर ही खड़ा होकर देख के आ गया हूं, अंदर नहीं गया। तो उमर फारूक ने रोते हुए कहा अल्लाह के नबी आप पर गुस्सा किस बात का, आप जाते मेरे घर। तो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक का घर जन्नत में खुद अपनी आंखों से देखा है। इसके बावजूद उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे लौ नादा मुनादिन यौमल कियामा कुल्लुकुम तदखुलून अल जन्ना इल्ला रजुलन वाहिदा। अगर कल क़यामत वाले दिन ऐलान हुआ लोगों तुम सारे जन्नतियों सिवाय एक बंदे थे, एक बंदा जन्नत में नहीं जा रहा, लखशीतु लौ अलाना हुआ, मुझे डर है कि कहीं वो एक मैं ही ना हूं। इस कदर डरते हैं कि पता नहीं अल्लाह ने नेकियां कबूल अभी तक की हैं कि नहीं है, पता नहीं क्या बनेगा। और हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों के नाम बताए थे कि हुज़ैफा फलां भी मुनाफिक है, फलां भी मुनाफिक है, फलां भी मुनाफिक है। नमाजें पढ़ते हैं अल्लाह के नबी के पीछे मस्जिद नबवी में, जहां एक नमाज 1000 नमाजों से, दूसरी मस्जिद में पढ़ी हुई 1000 नमाजों से अफजल है। और पढ़ी भी किसके पीछे है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। लेकिन आपने फरमाया हुज़ैफा ये फलां भी मुनाफिक है, फलां भी मुनाफिक, फलां भी मुनाफिक। जहाद पर भी जाते हैं, ज़कात भी देते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, अज़कार भी करते हैं, लेकिन आपने फरमाया था हुज़ैफा ये फलां फलां मुनाफिक है। और मुनाफिक का अंजाम क्या है? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, अल्लाह काफिरों से भी नीचे फेंकेगा मुनाफिकों को। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हस्ती चुपके से हज़रत हुज़ैफा के पास गए। क्या कहते हैं हुज़ैफा से? हुज़ैफा लिस्ट चेक करी कि मेरा नाम तो होना चाहिए। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उमर आज तुझे बता रहा हूं कि तेरा नाम उनमें नहीं है, लेकिन आज के बाद मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि किसका नाम है और किसका नहीं है। इस कदर भी डरते हैं लोग, इस कदर भी खौफजदा हुआ जा सकता है कि मेरे अमाल कबूल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्या बनेगा। अल्लाह ताला हमें अपने अमाल की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। बज़ाहिर नेकी, नमाजें, रोजे, हज ज़कात अच्छी बात है, दिल को सुकून देने वाली बात है, बंदे को अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन इस कदर नहीं कि ईद के बाद बेफिक्र हो जाओ। ईद के बाद भी मैं तो नहीं नमाज पढ़ो, जिस तरह वो एक कमला कहता है उन्होंने नमाज नहीं पढ़ता, आंदा जो उमरे तो गया हाँ 1 लाख की नमाज एक नहीं होंगी उत्थे, किन्ने लख हुई हाली तो मेरिया पिछलियां बड़ियां स्टोर हुई ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह की गलत फहमी नहीं पालनी, बल्कि जितनी इबादत भी हो जाए अल्लाह से गुजारिश करनी अल्लाह कबूल फरमा ले, कहीं मैं इधर उधर ना हो जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले साहबी जो मदीना मुनव्वरा में वफात पाई मुहाजिरीन में से, उनका नाम है उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाहु अन्हु। जिस घर में रहते थे, जिस अंसार के घर में रहते थे, उन्होंने देखा कि इन जैसा तहज्जुद गुजार कोई नहीं, इन जैसा कुरान का कारी कोई नहीं, इन जैसा सदका खैरात करने वाला कोई नहीं, इन जैसे नफली रोजे रखने वाला कोई नहीं। सबसे पहले जब फौत हुए
تو اس अम्मा जी ने जिनके घर में थे, उम्मे अला उनका नाम है, वो कहती हैं लशहादती अलैका या अबा साहिब लक़द अक्रमकल्लाह। अबू साहिब हज़रत उस्मान की कुनियत है, उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु। अबू साहिब मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह ने तुझे जन्नत दे दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन टोका, उम्मे अला तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा उस्मान जन्नत में पहुंच गया है? हालांकि मैं अल्लाह का नबी, मुझे तो नहीं पता चला। सारी नेकियां सारे अमल अपनी जगह। उम्मे अला कहती मुझे इतना गम हुआ, इतना दुख हुआ कि इतने बात गुजार साहबी के बारे में भी हम इतना नहीं कह सकते। कहती मैं सोई तो मुझे ख्वाब आया कि उस्मान का एक बहुत बड़ा चश्मा है, पानी है, लहरें मार के निकल रहा है। सुबह अल्लाह के नबी को बताया तो फरमाया ये मेरे उस्मान की वो नेकियां हैं जो ताक क़यामत जारी रहेंगी। इतनी नेकियों वाले सहाबी के बारे में भी अभी गवाही देने की इजाजत नहीं है। इसलिए अपने अपने अमाल को करते रहें और अल्लाह से डरते रहें कि कहीं जाया ना हो जाएं। अभी हुक्म क्या है? वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्ज़। अभी हम सबको हुक्म यह है कि जल्दी करो, वसाबिकु मुकाबला करो, दौड़ लगाओ। अभी रुकने का टाइम नहीं आया, अभी सांस लेने का टाइम नहीं आया। इमाम अहमद रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा जी सांस लेने का टाइम कब है, रुकने का टाइम कब आएगा, स्टॉप कब आएगा? कहते हैं जब पहला कदम पुल सिरात पर और अगला जन्नत में होगा तब आएगी चस, फिर लेंगे सांस, फिर रुकेंगे, उस वक्त तक रुकना नहीं है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी ये तेज रफ्तारी दिखाने की तौफीक अता फरमाए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु चांद देखने के बाद, ईद का चांद नजर आ जाता तो ये कहते थे काश हमें पता चल जाए किसके रोजे, किसकी नमाजें, किसकी तिलावत, किसकी अज़कार, किसकी दुआएं कबूल हो गई हैं, तो हम जाकर उसको मुबारकबाद दें कि भाई तेनू मुबारक होए, तेरा सब कुछ कबूल हो गया। और जिसकी कबूल नहीं हुई उसके साथ जाकर ताज़ियत करें कि भरा तेरी तो महीने की मेहनत ही गई। वो मेहनत ज़ाया कैसे होती है? नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं, तलावत भी की है, दुआएं लंबी लंबी मांगी हैं, सजदों में भी, बैठकर भी, हाथ उठा के भी, हाथों को उठाए बगैर भी, ज़ाया कैसे होती हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद हदीसें हैं, मुतअद्दिद काम हैं जिनकी वजह से ज़ाया हो जाते हैं। नंबर 1, नमाज पढ़ने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है, जो नहीं पढ़ते उनके लिए तो है ही, जो पढ़ते हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना रजुला ला युसल्ली 60 सना, एक मुसलमान 60 साल नमाजें पढ़ता है। 60 साल तो साड़ी एवरेज उम्र है। 60 साल का बाबा हो जाए तो कहने बड़ा खांड आके गया है। 60 साल एवरेज उम्र है, 60 साल नमाजें पढ़ता रहा, मा तुक़बल लहू सलातुन, एक नमाज भी कबूल नहीं हुई। क्या हुआ? क्या है? लअल्लाहु युतिम्मु रुकू वला युतिम्मु सुजूद। मुमकिन है कि रुकू सही करता था, सजदे ठूंगे मारता है, सजदे सही करता था, रुकू सही नहीं करता था, अल्लाह ने एक भी नमाज कबूल नहीं की है। इस तरह से ज़ाया होते हैं अमाल। अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह हमें सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। वो जो नानी दादी सिखा गई, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, सिखा तो गई हैं, उसकी नोक पलक दुरुस्त कर लें। की ख्याल है? एक कारीगर को प्लास चलाना, पेच कसने सिखा देना शागिर्द को, बाकी फिर तजर्बे के नाल हौली हौली सीखता रहता है, सारी उम्र ही सीखता रहता है। नमाज नानी दादी दादा ने सिखा दी है, अब उसको सुन्नत के मुताबिक आप बना लें। सारी उम्र ऐसी तरह ना पढ़ते रहे कि मैंने दादाजी ने इंजी सिखाई थी। आप पूछ लें मौलवी साहब से, कारी साहब से कि सुन्नत के मुताबिक नमाज कैसी होती है, मेरी नमाज सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं। अपने आप से पूछ लें कि मेरी नमाज कौन सी है, तो सही कर लें अभी से। दूसरा अमल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लौ लम तकूनु तुज़निबून ला खशीतु अलैकुम मा हुवा अकबर मिन। अगर तुम गुनाह छोड़ दो, तुम गुनाह नहीं करो, सब के सब नेक परहेजगार हो जाओ,
تو مجھے اس سے بڑی چیز کا ڈر ہے کہ کہیں تم میں وہ نہ آ جائے. اللہ کے نبی وہ کیا؟ فرمایا العجب، نیکیوں پر غرور نہ آ جائے، نیکیوں پر فخر نہ آ جائے، نیکیوں پر اکڑ نہ آ جائے. او میں تو انہی نمازاں پڑھ چھڑیاں، میں نے تو اتنے روزے رکھے ہیں، اتنی تہجد پڑھی ہے، اتنے قرآن ختم کیے ہیں. کہیں یہ غرور اور فخر نہ آ جائے، یہ بھی بربادی کا باعث ہے. اللہ سے عاجزی مانگیں اور قبولیت کی دعائیں کریں. تیسرا عمل نیکیوں کو برباد کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملایا گیا کہ اللہ کے نبی فلاں عورت بڑی کثرت سے نفل پڑھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، صدقہ خیرات بہت کرتی ہے، لیکن ایک نقص ہے، ہمسائے بڑے تنگ ہیں اس سے، زبان کی گندی ہے، زبان کی کڑوی ہے، زبان برا بولتی ہے. فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، ایسی تہجد گزار نفلی روزے رکھنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ جہنمی ہے. عمل ضائع کیسے ہو گئے؟ ہمسایوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے، ہمسایوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے. اور دوسری عورت کے بارے میں بتایا اللہ کے نبی وہ صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، فرضی روزے رکھتی ہے اور تھوڑا بہت صدقہ خیرات کرتی ہے. گھر کے اندر جو ٹکڑے بچے ہوتے ہیں وہی کوئی غریب آ جائے تو اس کو دے دیتی ہے، لیکن زبان کی اتنی اچھی ہے کہ ہمسائے اس سے خوش ہیں. آپ نے فرمایا یہ ہے جنتی عورت. تو ہمسایوں کا خیال نہ رکھنا یہ اعمال کو برباد کرنے والا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ بندہ جس کے بارے میں آپ نے 3 قسمیں کھا دی یہ تو گیا، پر ہے کون؟ فرمایا وہ جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے تنگ ہو، اس سے امن میں نہ ہو، ہر وقت کوئی نہ کوئی کاروائی ڈالے ہی رکھتا ہے، ہمسایہ کو پریشان کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت کیے رکھتا ہے، تو یہ بندہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. چوتھا عمل بہت خوفناک، فرمایا الا عالمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامہ بحسنات امثال جبال تہامہ بیزن. میری امت کے کچھ لوگ تہامہ پہاڑ جیسی لمبی اونچی اور خوبصورت چمکدار نیکیاں لے کر آئیں گے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہے، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کو ہوا میں توڑی بنا کر اڑا دے گا. توڑی، بوسا، تنکے بنا کر اڑا دے گا، کوئی نیکی قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی ہوا کیا؟ ہمیں بتا دیں کہ وہ بندے کیسے ہوں گے. فرمایا تمہارے جیسے، رنگ تمہارے جیسا، شکل تمہارے جیسی، تمہارے جیسے تہجد گزار، لیکن جب اکیلے بیٹھے ہوں گے اللہ کے حرام کاموں میں لت پت ہو جائیں گے. حرام کاموں سے نہیں بچتے تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی. 5واں عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتدرون من المفلس، میرے امتیوں تمہیں پتا ہے غریب کون ہے میری امت کا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جس کے بعد دینار اور درہم نہ ہو وہ غریب ہے. فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو پہاڑوں جیسے نئے کمال لے کر آئے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن اس ہاتھ سے اپنے بھائیوں پر ظلم کرتا رہا، زبان سے تکلیف دیتا رہا، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا ہے، کسی کی چغلی، کسی کی غیبت، کسی کو تھپڑ مار، کسی کا خون نکال، یہ سارے جرم کر کے آ گیا ہے. کل قیامت کو ان مظلوموں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور جب اس کے گناہ ہی بچیں گے تو یہ جہنم رسید ہو جائے گا. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں اور اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، نیکیاں کریں اور ان کو بچائیں. شوشا آپ بدقسمتی سے عمرے پر جانے والا بھی جب تک ہر منٹ بعد کی تصویر اتار کرنا نہ بھیجو، اندر عمرہ کیتا ہی کو نہیں، تو پتہ ہی نہیں تیرا قبول ہی کدوں ہونا ہے. تو نہ ایئرپورٹ تے تصویر لائی، نہ تو بیت اللہ جی جا کے لائی، نہ تو طواف کردیاں ہوئے لائی، نہ تو ٹینڈ کراندیاں ہوئے، وہ تیرا کیڑا عمرہ ہے؟
یہ ریاکاری آج کل اس موبائل نے بڑی آسان بنا دی ہے، اس سے بچیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص مسجد میں نفل پڑھ رہا ہے اور اس کی ہچکیاں نکل رہی ہیں، رو رہا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا، فرمایا کاش تیری یہ ہچکیاں تیرے گھر میں اس وقت نکلتی جب تو اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا، تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا، پھر مزہ تھا۔ اب لوگوں کے سامنے، اور ہم نے رمضان میں یہ شغل لگائے رکھا ہے، ہر اس مسجد میں جائیں گے تراویحاں پڑھنے جہاں قاری صاحب گھنٹے دی دعا کران دے، ماشاءاللہ جی پورے گھنٹے دی دعا ہوئی، ہوئے 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 ہوئے۔ گھنٹے کی دعا میں کیا ہوا ہے؟ ہر 5 منٹ کے بعد قاری صاحب جھوٹا سمکا پڑھیں گے اور پچھلے چانگڑا مار کے رون گے، بلے بلے آج بڑی رکت تاری ہوئی، آج بڑے آنسو نکلے ہیں۔ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں، اپنے مال کو بچانے کی کوشش کریں۔ سلف صالحین تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے، کسی کی قدموں کی آہٹ سنتے تو نماز چھوڑ کر بستر پر لیٹ جاتے کہ یہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ بڑا تہجد گزار ہے، اس کو یہ شوق کرتے میں تو سویا ہوا تھا ابھی اٹھا ہوں، اور ہم لیٹے ہوں تو اٹھ کے نماز نہیں لیندے، چلو جی بہا ہی لیے بڑے تہجد گزار، ہمارا حال الٹ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو بچائے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت عمل یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ رمضان میں آپ 8 رکعت تراویح 3 وتر پڑھتے رہیں، اب نہیں پڑھے جاتے، کام کاج زیادہ ہو گیا ہے، 2 رکعت ہی پڑھ لو لیکن مسلسل پڑھتے رہو، ہر روز پڑھو، تو اللہ کو یہ 2 رکعتیں تمہاری بہت پسند ہوں گی۔ اگر ساری نہیں بھی پڑھی جاتی، ساری پڑھو تو پھر تو کیا بات ہے، اور اگر نہیں تو 2 رکعتیں ہی پڑھ لو۔ رمضان میں 2 سپارے پڑھتے رہے ہو، اب 2 رکوع ہی پڑھ لو، لیکن ہر روز پڑھو تو یہ اللہ کو بہت پسند آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک بندہ مسلسل نیکیاں کر رہا ہے، اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ نفل پڑھے جا رہے ہیں، نہ نفلی روزہ رکھا جا رہا ہے، نہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، نہ ذکار ہو رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا اس سے۔ دوسرا بندہ سفر پر چلا گیا، سفر کی مشقت میں وہ بھول گیا، کچھ بھی نفل نہیں ہوئے، تو اللہ کا یہ قاعدہ اور قانون ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ جب بندہ صحت کی حالت میں گھر میں رہتا ہوا نیکیاں کرتا ہے، بیمار ہو جائے، سفر پر چلا جائے، جتنی نیکیاں اس کی چھوٹ جائیں گی اللہ برابر سب کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنے عمل کو مستقل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، مسلسل عمل کرتے رہنا۔ کب تک؟ جب تک سانس باقی ہیں، جب تک سانس چل رہی ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کرتے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اللہ جب کسی بندے کو خیر و بلائی دینا چاہتا ہے تو اس کو کام پر لگا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کام پر لگا دینے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جس بندے کو اللہ نے خیر دینی ہو، جنت دینی ہو، اس کو آخری عمر میں نیکیوں پر لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ نیک عمل کرتے کرتے ہی وفات پاتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ بڑھاپے میں اللہ کو بندے کو نماز کی توفیق مل جائے، بڑھاپے میں قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے،
بڑھاپے میں آ کر بندہ روزے رکھنے شروع کر دے، بڑھاپے میں آ کر ذکر اذکار کرنا شروع کر دے، ابھی تیرے نا 100 چوہے کھا کے بلی آج نو گئی، نہ بالکل بھی نہ کھائے۔ جس کو اللہ نے توفیق دے دی ہے مسجد میں داخل ہونے کی، اس جیسا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ جس کو آخری عمر میں اللہ نے دعائیں کرنے کی، ذکر کرنے کی، قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی، وہ خوش نصیب ہے، اور اس کو سمجھے کہ وہ آخری عمر تک کرتا رہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والے ایک حاجی صاحب اپنی ہی سواری سے گر گئے، ٹھوکر لگی اونٹنی کو اور وہ اوپر سے گرے۔ آپ کو پتا اونٹ اونچا ہوتا، وہ بیچارہ گردن کے بل گرا اور وفات پا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو احرام کی 2 چادروں میں ہی کفن دے دو، تیسری چادر بھی ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، جس طرح ابھی لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا تھا، کل قیامت کو بھی اسی طرح لبیک لبیک کہتا ہوا آئے گا۔ اسی طرح کو کوئی نیک عمل کرتے کرتے اگر دنیا کی زندگی ختم ہو جائے تو یہ سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے بھی بڑا عمل بتاؤں؟ نماز سے، روزے سے اور صدقہ خیرات سے بھی اعلیٰ اور افضل عمل بتا دوں؟ آپ نے صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ فرمایا اصلاح ذات البین، لڑے وہ میں صلح کرانی نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقے سے بھی افضل ہے۔ لڑیا ہوئے صلح بھی کرا دے، اسی یعنی چھڈو انہوں چھڈ دیو، ان کی صلح کرانا کوئی فائدہ ہی نہیں، وہ انہیں کہے دی مننی ہی نہیں۔ کوشش تو کریں، آپ ثواب لے لیں، صلح ہو نہ ہو وہ تو بعد کا مسئلہ ہے، کوشش کیا کریں۔ اس عید پر بھی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، بڑی ماشاءاللہ، طلاق کے اتنے کیس آئے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے، تو صلح کرا دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک سوال بھائی نے پچھلے جمعے بھی شاید پوچھا تھا، اس جمعے پھر پوچھتا ہے، سورۃ الکاف جمعے والے دن پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ نال حوالہ بھی دیو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نو پوچھ رہے ہیں، مینوں نہیں، نال حوالہ بھی دو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ہوئے تو 10 جلد نمبر اینی، صفحہ نمبر اینا، حدیث نمبر اینی، وہ میرا حافظہ ایڈا نہیں ہے گا۔ بہرحال حدیث صحیح ہے۔ موجودہ دور کے بہت بڑے محقق، بہت بڑے مجدد، حدیث کے ماہر فن علامہ شیخ البانی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے جمعے والے دن سورہ کاف پڑھنے والی حدیثوں کو صحیح قرار دیا ہے۔ جن کو ان کی تحقیق پر اعتماد ہے وہ پڑھا کریں، اللہ اجر و ثواب دے گا انشاءاللہ۔ اور جس کی اپنی تحقیق ماشاءاللہ علامہ البانی سے بھی آگاں لنگ گئی ہے، بڑے بڑے محقق پاکستان سے پیدا ہو گئے نا، جس کی اپنی تحقیق ان سے زیادہ اور وہ کہتا کوئی حدیث ثابت نہیں، وہ نہ پڑھے پائیا، نہ پڑھے، اللہ کے سپرد۔ اس کے علاوہ ہماری مسجد کے نمازی ہیں بھائی ناصر صاحب، عمرہ کر کے آئے تھے، شدید بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ یا رب العالمین ہمارے بھائی ناصر کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ صحت اور تندرستی سے نواز دے، اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، اللہ جتنے مسلمانوں کی روزی روٹی میں کمی ہے اللہ حلال وسیع روزی عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ اپنی برکت نازل فرما، اللہ جن بہنوں کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما، اللہ جن کو اولادیں دی ہوئی ہیں ان کو نیک بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، اپنا اطاعت گزار بنا لے، اللہ بچے جوان ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جن کے پاس نوکریاں نہیں اللہ ان کو بھی وسیع حلال رزق عطا فرما، اللہ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ان کو ان کا اپنے گھر عطا فرما۔ یا اللہ امت اسلامیہ کی خیر فرما، اللہ امت اسلامیہ کی خیر فرما، اللہ امت اسلامیہ کی خیر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد